چلیے تھوڑی دیر کچھ اور گفتگو کروں اور آپ کی خدمت کروں. آج ہم کو آپ کو یہ دیکھنا ہے، نوجوانوں میں تمہیں بتانا چاہیے، یہ 10 روزہ پروگرام کرتے ہو بڑی اچھی بات ہے. اس کا مقصد ہے ان کی عظمتوں کا بیان ہوگا. تم محبت میں بیٹھے ہو، تم بیٹھو گے تمہیں برکت ملے گی، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. لیکن کیا حسین اعظم کا پیغام صرف یہی ہے یا حسین کر کے اسے بیٹھے رہنا اور کچھ مت کرنا؟ لولا بنا کر کے سال میں ایک مرتبہ بیٹھ جانا پھر کچھ نہ کرنا، دل بھریا بنا کر ایک سال میں ایک مرتبہ بیٹھ جانا پھر کچھ نہ کرنا. غور کرو امام حسین اور کربلا کا پیغام کیا ہے. بناؤ کھچڑا، دلاؤ فاتحہ، بناؤ لولا ایسا ملیدہ، کراؤ فاتحہ، بناؤ شربت، لگاؤ سبیل، حسین کے نام پر پیو اور سب کو پانی پلا دو. اور جس علاقے میں پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے وہ علاقہ حسن حسین کو کہا ہے. الحمدللہ ہم یزیدی نہیں ہیں کہ پانی بند کریں، ہم ظالم نہیں ہیں کھانا بند کریں، ہم ظالم نہیں ہیں کہ پہرا لگا دے، ہم ظالم نہیں ہیں کہ دشت غربت میں کوئی آئے اسے بات نہ پوچھیں بلکہ تلوار سے استقبال کرے. ہم تو حسینی ہیں، ہم تو حسینی ہیں. پیاسا آیا پانی پلا دیں گے، بھوکا آیا کھانا کھلا دیں گے. ہم حسینی ہیں. پریشان حال آیا اس کی پریشانی حتی المقدور دور کر دیں گے. اگر کوئی بھٹک رہا ہے تو ہاتھ پکڑ کر، اگر طاقت ہے تو منزل مقصود تک اسے ہم پہنچا. ہم حسین. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا پوری توجہ کے ساتھ، امام حسین جب نانا کے بارگاہ کرم سے چلے مدینہ شریف سے، یاد رکھنا کیا راستے میں کسی وقت کی نماز قضا کیا؟ مکہ شریف آئے، تلاوت ہو رہی ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، بہت بڑا درجہ حسین کا، مگر بندے ہیں خدا کے، بندے ہیں خدا کے. اور خدا کا بندہ چاہے جتنا بڑا ہو جائے بندے کے لیے خدا کی بندگی ضروری. بندے کے لیے خدا کی بندگی. اے میرے بھائی میری طرف دیکھو اور توجہ سے بات کو سمجھو. نوجوانوں خاص طور پر میں تمہیں بتانا چاہوں گا اپنے وقت کو بہت برباد کرتے تھے، ہوٹلوں میں بیٹھے گپ شپ کرتے تھے، ایک دوسرے پر ٹپڑی کرتے تھے، موبائلوں کو ہاتھ میں لے کر نہ جانے کتنے گھنٹے برباد کرتے تھے. لیکن نماز جو 5 وقت کی ہے، رات و دن کی 5 وقت کی نماز، کسی میں 10 منٹ، کسی میں 15 منٹ، کسی میں 20 منٹ، گھنٹہ بھر نہیں لگنے والا، گھنٹہ بھر نہیں لگنے والا. میرے امام کے بھتیجے شہید ہو چکے، بھانجے شہید ہو چکے، خود امام والی شہید ہو چکے. اب سوائے امام زین العابدین اور میرے امام کے کوئی نہیں بچا. میرے امام میدان میں جانا چاہتے ہیں، میرے امام روم میں جانا چاہتے ہیں اعلاء کلمت الحق کے لیے، شریعت کی پاسداری کے لیے، قانون اسلام کی حفاظت و صیانت کے لیے. مگر میرے امام جمعہ کا دن ہے، سن 61 ہجری ہے، 10 محرم کی تاریخ ہے، عین جمعہ کا وقت ہے. نبی کا کلمہ پڑھنے والی قوم نبی کے اس مقدس نمازے کو، جس نمازے کو پیغمبر نے اپنے کندھے پہ اٹھایا، جس نمازے کو پیغمبر نے اپنی نبوت کی زبان چسایا، جس نمازے کو پیغمبر نے اپنی پشت پر اٹھایا، جس نمازے کو پیغمبر نے اشارے میں بلایا، جس نمازے کو پیغمبر نے اپنے پائے اطہر کے درمیان سے گزارا، جس نماز کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین
حسین سے جو حسین سے محبت کرتا ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ آج وہی امام حسین میدان کربلا میدان میں جا رہے جس حسین کا سجدہ خطا نہ ہوا، جس حسین نے اللہ کی عبادت سے کبھی غفلت نہ برتی، آج وہی حسین غم میں ہے۔ جمعہ کا دن ہے، عین جمعہ کا وقت ہے، حتیٰ کہ میرے امام نے یاد بھی دلایا، ظالموں جس پیغمبر کا تم کلمہ پڑھتے اس کی امت آج مسجدوں میں اس وقت ہے، خطیب یا تو منبر پہ خطبہ دے رہا ہوگا یا محراب میں نماز کی صورت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا۔ ظالم میرے سینے سے ہٹ جا، لیکن ظالم تو ظالم، میرے امام اس پوزیشن میں میدان کربلا میں ہے۔ صورت ایسی بنی ہے کہ امام کی جسم پاک کی صورت اس انداز کی ہے جیسے کوئی نمازی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور عین اسی صورت میں آپ کے سر پاک کو بدن سے جدا کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے جام شہادت نوش کیا، مگر اس حیات قضائیہ نے کربلا کے ذروں نے سینے میں تاریخ کو نوٹ کر لیا۔ اے کربلا کے ذروں، تم گواہ رہنا، حسین کا سجدہ نہ تو زندگی میں قضا ہوا ہے اور نہ تلوار کے نیچے قضا ہوا ہے۔ سجدے کو حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور کربلا کا آخری پیغام میرے حسین نے سجدے کا عطا کیا اور عطا فرما دیا۔ نوجوانوں، ان کے نام کا مالیدہ بھی لکھا لیتے ہیں کیونکہ ذائقہ اچھا لگتا ہے، کھاؤ۔ دن بھریا ملے کھا لیتے، شربت ملے تو کہتا نظر حسین کے گلاس اور لو، لیکن سب سے بڑا نظر حسین حسین کا کردار ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی زندگی ہے، مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کے لیے جو گردن امام حسین نے کٹائی کربلا میں، کیا اسی لیے کہ اسی شریعت کے خلاف تم چلو، اسی اسلام سے تم اپنے چہرے کو مان لو؟ نہیں نہیں، بلکہ اے نوجوانوں اٹھو، ایک انقلاب برپا کرو، اٹھو معاشرے کی برائیوں کو ختم کرو، اٹھو۔ یزید معاشرے میں برائی پھیلانا چاہتا تھا اور حسین معاشرے سے برائی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ یزیدی بن کر معاشرے میں برائی مت پھیلاؤ، حسینی بن کر کے بیٹیوں کے چادروں کی عزت کرو، ماؤں کے قدموں کا احترام کرو، معاشرے سے برائیاں ختم کر دو اور معاشرے میں اچھائیوں کو رواج دو۔ یہ چند جملے نصیحت کے میں نے عرض کیے ہیں، اللہ دلوں میں اتار دے، اللہ دلوں میں اتار دے اور ہم کو آپ کو ایک اچھا اور سچا مسلمان بنا دے، اچھا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اتنے لوگ شہید ہو گئے کربلا میں، مگر میرے امام جب اخیر میں گئے، بچے شہید ہو چکے، بیٹے شہید ہو چکے، بھائی شہید ہو چکے، بھتیجے شہید ہو چکے، بھانجے شہید ہو چکے، خدام و موالی رفقا ہمراہی شہید ہو چکے، پھر میرے امام فرماتے تھے ابھی میرے خون ناحق سے باز آ جاؤ، ابھی میرے خون ناحق سے باز آ جاؤ۔ کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا امام نے ابتدا کی ہو، امام نے ابتدا نہیں کیا۔ ہاں، جب کسی نے ابتدا کر دیا، جب کسی نے ابتدا کر دیا تو حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حسین بھی آگے بڑھ گئے۔ اسلام کی تاریخ کو دیکھو، جب سرکار مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو مکہ کے کافروں نے چڑھائی کیا، حضور تو یہاں آ گئے لیکن وہ اوپر سے چڑھائی کیے، تو حضور نے چڑھائی نہیں کیا، صحابہ نے چڑھائی نہیں کیا، ان لوگوں نے چڑھائی کیا۔ اب کوئی آپ کے گھر پہ چڑھائی کر کے تو دفاع کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سیلف ڈیفنس جس کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی گورنمنٹ بندوق ایشو کرتی ہے،
اس لیے تھوڑی کہ جاؤ سب کو اسے ٹھائیں ٹھائیں داغو، نہیں، جب تمہارے جان پر آ جائے، لالے پر جائے، تو اس وقت تم کو اجازت ہے، وہ بھی اس کا قانون ہے، اس کی شرطیں ہیں، ٹانگ پہ مارو، ہوائی فائرنگ کرو، بھاگ جائے، ختم ہو جائے، کسی کی جان نہ لو، جب بالکل جان پر آ جائے کہ مر ہی جاؤ گے تو اب جیسے چاہو اسے استعمال کر لو۔ اس لیے نہیں ہے کہ تم لگا کر کے سب کو ڈرواتے گھوماؤ، اس لیے نہیں ہے کہ تم چاہے جس کی جان لے لو۔ حضرات میں بتانا کیوں چاہتا ہوں، دفاع کے لیے یہ بندوق کا لائسنس دیا جاتا ہے۔ اب اپنے دفاع میں آدمی کو حق حاصل ہے کہ اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو روک لیا جائے، حملہ کر رہا ہے تو جواب دیا جائے۔ توجہ کرنا، جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف آئے تو مسلمانوں نے چڑھائی نہیں کیا، کافروں نے چڑھائی کیا ہے، تو اپنے سیلف ڈیفنس میں، اپنی حفاظت اور دفاع کے لیے مسلمانوں کی جماعت آگے بڑھی تھی، بلکہ صحابہ کے مشورے سے مدینہ شہر کے کنارے خندق کھودا گیا تھا۔ آج جہاں جاگے جنگ خندق جہاں ہوئی تھی وہ جگہ موجود ہے، وہ خندق کھودنے میں حضور بھی شریک تھے، صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے وہاں خندق کھود رہے تھے، اس لیے تاکہ ظالم ہمارے شہر تک نہ آ سکے۔ خندق بہت چوڑا کھودا تھا اور بہت لمبا کھودا تھا تاکہ وہ اس پار نہ آ سکے۔ میں کہنا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور امامت رہی ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، یہ ظالموں نے حملہ کیا تھا، دفاع میں صحابہ پہنچ گئے تھے، خندق بھی کھود دیا تھا تاکہ کچھ ان کو روکا جائے، ادھر نہ آ سکے، لیکن پھر بھی انہوں نے جب ظلم کیا، زیادتی کیا اور باز نہیں آئے تو چاروں ناچار اپنے دفاع میں کھڑا ہونا پڑا ہے۔ آج بھی جنگ بدر کا، جنگ خندق کا میدان یہ بتا رہا ہے اور جنگ بدر کا میدان یہ بتا رہا ہے۔ اللہ کا یہ کرم ہے، وہ خندق کے مقام کو اور بدر کے مقام کو، میدان کو آج اسی مہینے میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر جبل ملائکہ کے سامنے میدان بدر کے روبرو مسجد عریش میں 2 رکعت نماز پڑھ کر جہاں میرے حضور نے خیمہ لگایا تھا، میں نے تمام اہل اسلام کے لیے دعائیں کی ہیں، یا اللہ سب کو اپنی اعانت سے مالا مال۔ ایک قصہ کہانی سمجھ کر، ایک رسم و رواج سمجھ کر سال میں ایک بار مجلس کر لو، وہ سب بیڑا پار ہو گیا، اور سال بھر چاہے جو کالا کانی کرو نہیں چلے گا۔ یہ مجلسیں کی جاتی ہیں تاکہ یاد تازہ ہو جائے، محبت کا ایک دریا بہنے لگے، لوگوں میں جوش آئے، گرمی آئے، لوگوں میں اسلامی اعتبار سے بیداری آئے۔ تو بیداری صرف نعروں تک مت رکھو، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچو۔ بیداری صرف نعروں تک مت رکھو، تمہاری زندگی بولے کہ بیداری آ گئی، تمہارا سجدہ بولے کہ بیداری آ گئی، تمہاری حمیت و غیرت بولے کہ بیداری آ گئی ہے، گاؤں کا ماحول بولے کہ بیداری آ گئی ہے۔ بہو بیٹیوں کی عزتیں اگر پہلے لٹتی تھی، اب ان کی چادر عزت محفوظ ہو جائے تو سمجھو بیداری آ گئی ہے۔ ماں کی خدمتوں کا جذبہ بڑھ جائے تو سمجھو بیداری آ گئی ہے۔ باپ کے عزت کا جذبہ بڑھ جائے تو سمجھو بیداری آ گئی ہے۔ بڑوں کے تعظیم کا جذبہ سینے میں پیدا ہو جائے تو سمجھو بیداری آ گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹوں کو شفقت کا جذبہ بیدار ہو جائے تو سمجھو بیداری آ گئی ہے۔ اگر تمہاری زمین محبت سجدوں سے آباد ہو جائے تو سمجھ جانا کہ بیداری بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو اسلام و سنیت پہ اس کی رحمتوں برکتوں سے ہمارا مال فرمائے۔ یاد رکھو امام حسین نے صبر کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا قرآن کے پارے ہی میں اس کو رکھو گے؟ ان اللہ مع الصابرین، جب صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے تو کچھ اپنی زندگی میں ظاہر کرو۔ مگر آدمی سوچتا ہے اگر یہ ہمارے ہو تو تمہیں ماروں گا، صبر ان کے پڑھنے میں لکھا ہی، معافی ان کے ہاں ہی نہیں، لیکن حضور کی حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بولو پڑھوں گی نہ پڑھوں؟ حضور کی ایک حدیث پڑھ دوں
آج اگر تھوڑا موڑا کچھ ادھر ادھر سے بات ہو جائے، بہن کو چھوڑے، بھائی کو چھوڑے، باپ کو چھوڑے، پردیش چلے گئے، بیوی کو چھوڑے، اور نہ جانے کہاں کہاں رشتہ جوڑے. جس سے جوڑنا ہے اس سے توڑا ہے، اور جس سے توڑنا ہے اس سے جوڑا ہے. سنو، حضور کی حدیث ہے، سل من قطعک وعفو عن من ظلمک. جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو. وعفو عن من ظلمک، اور تم پر کوئی ظلم و زیادتی کرے اسے معاف کر دو. اسے آج کچھ لوگ کوئی انتقال کر گیا، معمولی بات میں گرفتار ہے، معافی کا جذبہ نہیں ہے. ہم نہیں معاف کرو، ہم نہیں معاف کرو، نہ معاف کرو. تم کو یہاں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اگر معاف کر دیے نا وہاں بہت کچھ مل جائے گا. وہاں بہت کچھ وہ غریب بھی بچ جائے گا اور تم کو بہت کچھ مل جائے گا. اور وہ مر گیا ہے، نہیں معاف کرو گے، چلو نہ معاف کرو، قیامت میں اس کو جہاں جانا ہے وہ تو جائے گا، مگر تم کو کیا ملے گا؟ تم کو کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ ایک کام کرو، معافی کا جذبہ رکھو، معاف کر دو تو وہ بھی چھوٹ گیا اور تمہارا درجہ بلند ہو جائے، تمہارا درجہ بلند ہو. تو معافی اپنے پنے میں رکھو. بیوی سے غلطی ہو سکتی، زجر و توبیخ کرو، معاف کر دو. بیٹے سے غلطی ہو سکتی، ڈانٹو پھٹکارو، معاف کر دو. بھائی سے غلطی ہو سکتی، زجر و توبیخ کرو، معاف کر دو. گاؤں والے سے غلطی ہو سکتی ہے، ڈانٹو پھٹکارو، معاف کر دو. معاف کرو گے پکڑ سے وہ بچ جائے گا، درجہ تمہارا بڑھ جائے گا. اور حضور کے ارشاد پہ عمل کے جذبہ کے تحت کرو تو رسول اللہ خوش ہو جائیں گے، اور جس سے نبی راضی ہو جائے اس سے خدا راضی. اللہ تبارک و تعالی سیدنا امام حسین شہید کربلا اور صحابہ کرام کی برکتوں سے ہم لوگوں کو آمین. 10 روز تک جو آپ نے محفل سجائی اور آج کی یہ محفل جو محبت کے ساتھ سجائی ہے، یا اللہ اس کی برکتوں سے تو سب کو مالا آمین، اس کی عزتوں رحمتوں سے سب کو تمہارا مال آمین. حضرات، یہ اس طرح کی تقریر آج میں نے اس لیے کی ہے کہ وہ صرف اور صرف کچھ شیعوں کی روایت ہے، کچھ ادھر ادھر کی روایت ہے، کچھ گڑھیلو ہتھ گڑھ ہوا ٹائپ کا امن پائے بس جس میں مزہ آئے اور کچھ رو سمجھ پائے نا. اس ٹائپ کی باتیں سننے کے لوگ آتی، اس ٹائپ کی باتیں. لیکن کربلا سے مجھے پیغام کیا؟ حسین نے اپنے گردن کو کٹایا تو مجھے دیا کیا ہے؟ اس کو لے لو، اس کو لے لو. عقل مند آدمی وہ ہے جو مونگ پھلی کا چھلکا پھینکے اور گودا کھائے. عقل مند وہ نہیں ہے کہ گودا پھینک دے اور چھلکا جیب میں رکھو، گودا پھینکے اور چھلکا جیب میں رکھو. یہ عقل مند آدمی ہے؟ نہیں. ہاں چلو ٹھیک ہے، ٹھنڈک آ رہی ہے، چھلکے جمع کرو، ہرا سنواؤ اور گودا کھا لو. سمجھ پا لو کہ نہیں؟ دونوں سے فائدہ حاصل کر لو. تو ذکر کر کے دل کی دنیا کو، محبت کی دنیا کو آباد کر لو اور عملی زندگی سے تم اللہ رسول کو خوش کر لو. آج کل محرم میں اس طرح کی گفتگو کر کے قوم کو میں سنبھالنا چاہتا ہوں، قوم کو ایک لائن پہ لگانا چاہتا ہوں. آج نہ جانے کیسی کیسی روایتوں کے تحت یاد ہے وہ کبوتر لوٹی وہ خون من لوٹ کر گئی مدینہ شریف، ایک پیڑ پر بیٹھی رہی تھی، ایک گھر پر بیٹھی، وہ حضرت سغرا کو پتہ چل گیا، وہ دنیا بتائی چل کتنا بڑا ہو گیا، کسی کتاب میں پڑھا نہیں. یہ شیعوں کی روایت ہے، گڑھی ہوئی روایت. بمبئی میں مرتا ایسا پہلے وہ حضور سب بیان کیا ہو کبوتریہ والا بیان انگل کون کتاب میں لیا ہے، جاؤ ہم کو دکھائی دو تو کال رکتا ہی بیان کر دی. کس کتاب میں دکھاؤ؟
سنی لائے ہو اور وہ سنی ہونا چاہیے، ٹنی نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کو جانچیں گے، ہم اس کو جانچیں گے اپنے بزرگوں کے تقریر کی روشنی میں. سمجھ پائے؟ تو یہ پاس میں ہر ایسے لمبا جو ہے وہ گنجی نہیں ہوتا. اتنا بڑا گاجر بھی مولی بھی ہے نا، یہ سب گنجی ہے. تو جو آ جائے حسین کے نام پر سب قبول کیے بیٹھے ہوں گے؟ نہیں. لگتا ہے جب وہ خون گر رہا تھا یہ بیٹھے تھے، کبوتر لوٹ رہی تھی یہ بیٹھے تھے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے. جو کبوتریاں اڑی وہی کبوتر وہاں پہنچ گئی، یہ دیکھ رہے تھے کس پیڑ پر بیٹھی، کس گھر پر. کیا عجب ہے. اور اسی قصہ کہانی میں سب مست رہے تھے، اسی قصہ کہانی میں سب مست رہے تھے. نہیں، جن روایتوں کو ہمارے بزرگوں نے قبول کیا ہم روایتوں کو سینے سے لگاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو ہم بیان کرتے ہیں، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو امام حسین کے سچے مشن پر چلنے کی توفیق. آج حضرت فاطمہ زہرا جو میرے حضور کی بیٹی، سرکار کی بیٹی، محبت میں مست ہو، برکتیں لینا چاہتے ہو، یقیناً ان کی محبت سے تمہیں برکت ملے گی، ان کی محبت سے تمہیں عزت ملے گی. ایک آخری جملہ کہہ کر کے جا رہا ہوں. مگر بہو بیٹیاں سن لیں، آج سماج میں جو بے پردگی کا حال ہے، جس نے برائی کو جنم دیا، جو حجاب کی مخالفت کرتا ہو گویا برائی کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے، اور جو بے حجاب کی بات کرتا ہو وہ برائیوں کو پردہ ڈال کر کے اور برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے. بے پردگی سے برائیاں بہت بڑی ہیں، بے پردگی سے برائیاں بہت بڑی ہیں. اشارے کی بات ہے، آدمی کو سمجھنا چاہیے. لیکن ایک بچے کا انتقال ہو جائے، آہو بکا کا عالم کیا ہوتا، بے صبری کا عالم کیا ہوتا. لیکن میدان کربلا میں سیدانیاں ہیں. مولا علی کی بیٹی، امام حسن و حسین کی بہن سیدہ زینب، جن کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، ایک کا نام عون، ایک کا نام محمد، جو اسلام کے کام آ گئے کربلا میں، جامع شہادت کو نوش کیا. میرے امام کی بیوی حضرت سیدتنا شہر بانو کی تھی. یہ مقدس بیویاں 1-2 لاش نہیں، لاش پہ لاش، وہ بھی بے دردی کے ساتھ، وہ بھی بے گور و کفن. لیکن سیدہ زینب نے یہ 1000 پریشانیوں دقتوں کے باوجود، سیدہ زینب علی کی بیٹی نے کربلا میں بھی پردہ کا دامن نہیں چھوڑا، پردہ کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری بیٹیوں کو سیدہ زینب کے پردہ کا صدقہ عطا